بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جن کی کے عالم میں تھے، پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہے تو اس کی آنکھیں پرواز کرنے والے روح کو پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ ایک مومن جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے، ان میں سے ایک آخرت کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں وہ اس حقیقت اور ایمان و یقین رکھتا ہے، اس دنیا کے ایک دن لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کے دربار پیش ہونا ہے، جہاں اس کا بھرپور حساب لیا جائے گا۔ اگر اس سے ذرا برابر بھی نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کا اجر پائے گا، اگر اس سے رتی برابر بھی برا کام کیا گا تو اس کو سزا بھگتنا ہوگی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی مخص کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس سے اگنے والی فصل ہے، کسان کو خشک کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں؟ سائنس نے اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی حکمت و افراز کا جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور راز الفانی سے گواہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندہ کو نظر نہیں آتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جن کی عالم میں تھے، پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والے روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا مانگتے رہو، کیونکہ فرشتے میت اور ان کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر امین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی مغفرت فرما دے، ہدایت یافتہ یعنی اہل جنت میں ان کا درجہ بلند کر دے، پشماندگان میں ان کا مقام ہو جائے۔ اے رب العالمین، ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کی کشادگی کر دے اور ان سے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سابقہ اولین صحابہ اکرام میں سے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو مٹا کر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت عطا فرمائیں۔